إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من أبى وفي رواية من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق کے بعد ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد جہاں ہماری ضروریات زندگی کے سامان و اسباب مہیا کیے، وہیں ہماری دنیوی اور اخروی فوز و فلاح کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسل کے ذریعہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔
دنیا میں جتنے بھی نبی رسول آئے جن کی بھی اطاعت و فرما برداری کی گئی، جن کی بھی اتباع و پیروی کی گئی، جن کے بھی احکام و فرامین پر عمل کیا گیا، وہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اجازت سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور رسولوں کی اطاعت یا بالخصوص پیارے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری یا آپ کی اتباع و پیروی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 80 میں بیان فرمایا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے، رسول کی اتباع و پیروی اس لیے ضروری ہے، رسول کے احکام و فرامین پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے، بلکہ رسول کی ایک ایک حدیث اور ایک ایک سنت پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رسول بحیثیت رسول جو کچھ بھی امت کے سامنے آپ بیان فرماتے تھے، جو کچھ بھی آپ امت کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ سب کی سب وحی الہی ہوتی تھیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، آیتیں سورتیں نازل ہوتی تھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان فرمایا ہے، مشہور آیت ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر پیش کی جاتی ہے۔ تو دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں کبھی بھی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہی کچھ بیان کرتے تھے جو آپ پر پیش کی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، کوئی سوال پوچھا جاتا اور اس تعلق سے قرآن میں کوئی آیت اور سورت نازل نہیں ہوئی ہوتی تو پیارے پیغمبر اس وقت تک جواب نہیں دیتے جب تک کہ آپ پر وہی نازل نہیں ہو جاتی، یا کہ آپ خاموش رہتے یا کہہ دیتے لا ادری میں نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں ایک باب ہی قائم کیا، باب ما کان النبی یسأل لما ینزل علیہ الوحی، نبی ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے جاتے جن کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی جاتی تو آپ خاموش رہتے یا یہ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مریض تو ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، فجاءنی رسول اللہ یعودنی و ابو بکر وہما ماشیان، میری عیادت کے لیے، میری بیمار پرسی کے لیے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دونوں پیدل چل کے آئے۔ جب میرے پاس پہنچے قد اغمی علیہ، مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، میں بے ہوش تھا۔ اللہ کے نبی نے پانی طلب کیا، اس کے بعد توضا، آپ نے وضو کیا، ثم صب وضوءہ علیہ، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر اڈیل دیا، حتیٰ افقتو، مجھے افاقہ ہو گیا، ہوش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ دریافت کیا، اے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے۔ اس وقت وراثت کی یا میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیف اقضی فی مالی کیف اصنع فی مالی، اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کو کیسے تقسیم کروں، میں اپنے مال کو کیا کروں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فما اجابنی بشیء،
اللہ کے نبی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے حتیٰ نزلت آیت المیراث، جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ تم اپنے مال کو اس طرح سے تقسیم کرو۔ تو جب تک آپ پر کوئی آیت سورت نازل نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور آپ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ برحق اور سچ ہوتا تھا۔ جیسا کہ سنن نبی داؤد کتاب العلم میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کتاب العلم، بعض نسخوں میں فی کتابت العلم بھی لکھا ہوا۔ اس باب کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی ایک مشہور روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء ما اسمع من رسول اللہ، اللہ کے رسول سے جو کچھ میں سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا، ارید حفظہ، تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں، حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ فنحتنی قریش، ایک مرتبہ قریش کے لوگ مجھ کو ملے، انہوں نے مجھے لکھنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا تکتب کل شیء، آپ حضرات تھوڑا سمٹ کر کے قریب قریب بیٹھ جائیں، پہلی صفوں کو مکمل کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو، خاص کر ان کو گردنیں پھلانگ کر آنا نہ پڑے، جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا یاد کرنے کے لیے، قریش کے لوگوں نے مجھ کو روکا، منع کر دیا، کہا تکتب کل شیء ما تسمع من رسول اللہ، اللہ کے رسول سے تم جو کچھ سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو، ورسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی آپ خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ساری باتیں لکھ لیتے ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ یا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَ، تو میں لکھنے سے رک گیا، باز آ گیا، لکھنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے بتایا کہ میں لکھتا تھا کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں رک گیا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنے منہ کی طرف اپنے انگلی سے اشارہ کیا، کہا اے عبداللہ اکتب، لکھ لیا کرو۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر جو کچھ کہتے تھے صحیح سچی بات کہتے تھے، حق بات کہتے تھے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی آپ جو بات کہتے تھے حق کہا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ میں ایک باب ہی قائم کیا، باب ما جاء فی المزاح، رسول کے ہنسی مذاق۔ اس بات کے تحت انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا انکا تداعبنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کبھی کبھار آپ ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، کیا ہم اس کو بھی صحیح اور سچ مان لیں؟ آپ نے کہا لا اقول الا حقا، کہ میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں، میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اور اسی باب میں امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ ان رجلا استحمل رسول اللہ، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا مجھے ایک سواری دے دیجیے، ایک سواری دے دیجیے، مجھے سفر کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انی حاملک علی ولد الناقۃ، کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی رسول نے اس کا ظاہری مفہوم سمجھا کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ۔ انہوں نے کہا ما اصنع بولد الناقۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے تو سواری کر کے جانا ہے، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا حل تلد النوق الا لبن، کہا وہ جو بڑا اونٹ ہے وہ بھی تو اپنی ماں کا بچہ ہے، وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے۔
آپ نے مذاق کیا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی رسول نے چھوٹا بچہ سمجھا، جبکہ نبی کی مراد تھی بڑا۔ بھئی آدمی بوڑھا ہو جائے تو اپنی ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو تناظر میں نبی نے مذاق کیا، لیکن صحیح سچی بات کہی۔ تو اللہ کے نبی جو کچھ کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتی تھی، اور جو کچھ بھی کہتے تھے وہ صحیح و سچ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی آپ صحیح و سچی بات کہتے تھے۔ اسی لیے آپ کی ایک ایک حدیث پر، آپ کی ایک ایک سنت پر، آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی جو کچھ کہتے تھے یہ وحی الہی ہوتی تھی۔ اس کی وضاحت ابھی کی گئی، تو اس کا مفہوم یہ ہے جیسے قرآن ہے، قرآن بھی وہی ہے اور احادیث رسول بھی وہی ہے۔ اصطلاح میں قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوع۔ بس اتنا فرق ہے دونوں میں، قرآن اور صحیح حدیث میں، کہ قرآن یہ وحی مطلوع ہے، یعنی ایسی وحی جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جس کی تلاوت کو اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے۔ وہ حدیث بھی وحی مطلوع ہے لیکن غیر مطلوع، جس کے معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، جس کی تلاوت کو اجر و ثواب نہیں قرار دیا گیا، لیکن دونوں عمل میں یکساں و برابر ہیں۔ ہمارے منہج کے اعتبار سے پہلے قرآن پھر حدیث، ایسی تقسیم نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے، دونوں پر ساتھ ساتھ عمل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رسول کی اتباع پیروی ہر چیز میں کیوں ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، یا کہ آپ کی اتباع و پیروی کا حکم نہ بھی دیتا، تو قرآن مجید کے اندر ایک ایسی جامع آیت ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص کے لیے نہ صرف آپ کی اتباع پیروی، نہ صرف آپ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل میں پیارے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں مشہور آیت بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی حیات طیبہ میں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں رسول کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک جامع آیت جو بار بار آپ پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی 7 نمبر کی آیت کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنی احادیث سے تمہیں جو دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روکے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں ان نفوس قدسیہ کی جو ہمارے رسول کے فیض یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ وہ زندگی کے تمام معاملات میں رسول کی اتباع پیروی کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر پیارے پیغمبر کے رنگ میں رنگ جانا چاہتے تھے۔ ہمارے و آپ کی طرح صرف مسجد کی حد تک کوشش نہیں کرتے تھے، مسجد کی حد تک نبی کی حدیثیں نہیں تلاشتے تھے، بلکہ مسجد سے باہر بھی زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر وہ یہ دیکھتے تھے کہ نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی نے کیا ہے تو ہم کریں گے، نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ میں امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا، الصلاۃ فی النعل، جوتے چپل میں نماز پڑھنا۔ اس باب کے تحت انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کی بڑی مشہور روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بینما رسول اللہ یصلی باصحابہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز ہی کے دوران اذ خلع نعلیہ، اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔
بعض روایتوں میں جنازے کی نماز تھی۔ بہرحال اذ خلان علیہ، اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فوضعہما عن یسارہ، اور ان کو اپنے بائیں طرف رکھ لیا۔ فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم، جو مقتدی، جو صحابہ آپ کے پیچھے تھے، جنہوں نے جوتے چپل پہن رکھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتوں کو نکال دیا ہے تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ فلما قضى رسول اللہ صلاتہ، جب اللہ کے رسول اپنی نماز سے فارغ ہوئے، جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے، تو آپ نے صحابہ سے کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، قالوا لما رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز کے دوران میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ وما حملکم علی القاء نعالکم، آپ لوگوں نے اپنے اپنے جوتوں کو کیوں نکالا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جواب سنیے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول لما رأیناک القیت نعلیک، جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فالقینا نعالنا، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ ہمارے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ ہمارے نبی نے نکال دیا ہے، آپ نے نکال دیا اس لیے ہم نے نکال دیا۔ آپ نے کیوں نکالا، کس وجہ سے نکالا، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے نبی نے نکال دیا اس لیے ہم نے نکال دیا۔ اور یہی صحیح اتباع ہے، یہی صحیح اطاعت و فرما برداری ہے، یہی صحیح نبی سے عقیدت محبت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الحج میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب تقبیل الحجر، یعنی الاسود، حجر اسود کا بوسہ لینا۔ اور اس باب کے تحت وہ حضرت عابس بن ربیہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، مشہور روایت، یہ ساری باتیں آپ بارہ سن چکے ہیں۔ عابس بن ربیہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب یقبل الحجر ویقول، میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَيَقُولُ، اور اس پتھر سے، حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے انی اعلم انک حجر، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا، ما قبلتک، تو میں بھی تجھے نہیں چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے۔ نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کی محبت میں چوم رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ تھے کہ ہر کام نبی کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی محبت میں کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کو ایک حدیث ہی معلوم ہو جاتی تو اس پر بھی وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں امام نووی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب و فضل صلۃ اصدقاء الاب والام۔ اس باب کے تحت انہوں نے حضرت نافع کی ایک روایت نقل کی ہے۔ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ایک مرتبہ مکہ کا سفر کر رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ، مکہ کے راستے میں ایک دیہاتی آدمی سے عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو پہچانتے ہوئے پوچھا الستا ابن فلاں بن فلاں، کیا تمہارا نام فلاں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے باپ کا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اتنے میں عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور اس کے بعد اپنی سواری دیہاتی کو پیش کرتے ہوئے کہا ارکب علی ھذا، تم اس سواری پر سوار ہو جاؤ۔ وَآتَاهُ عَمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ، اپنا امامہ، اپنی پگڑی اتار کر کے اس دیہاتی کو دے دیا کہ اسدد بہا راسک، کہ اس کو اپنے سر پر باندھ لو۔ ان کے ہم سفر
عبداللہ بن دینار بعض لوگ جو تھے انہوں نے کہا اصلحک اللہ، اے عبداللہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، بعض روایت میں غفر اللہ لک، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا ضرورت تھی سواری دینے کی، امامہ دینے کی؟ انہم العراب، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یرزون بالیسیر، معمولی چیزوں سے بھی خوش ہو جایا کرتے، آپ کو یہ سب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹھا لیتے وہی کافی تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان ابا ھذا کان عدًا لعمر بن الخطاب، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، اور میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے۔ کیا سنی ہے؟ ان ابر البر صلۃ الرجل، بعض روایت میں صلۃ الولد اہلہ الدبی، نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں نے یہ کیا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثیں سنتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے حدیث سنی تھی، یہ چیز اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے نبی کی حدیث سنی تھی؟ ہم ہزاروں حدیثیں سنتے ہیں، اپنی زندگی میں سن چکے ہیں، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جہاں دنیا سے ٹکراؤ نہ ہو، جہاں دنیا کے نقصان کا خطرہ نہ ہو، وہاں تو ہم کامل متبع سنت ہوتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا ٹکراؤ نظر آتا ہے، چاہے معاملات کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، کاروبار کا ہو، لوگوں کے تعلقات کا ہو، تو کہیں نہ کہیں ہم دنیا کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی تقسیم نہیں تھی، وہ ہر چیز کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مشہور روایت ہمارے درس میں بھی آ چکی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب اللباس و زینہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، باب التحریم خاتم الذهب علی الرجال کے اندر حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، مشہور روایت ہے، بار آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ سونے کا استعمال امت کے مردوں کے لیے حرام، اللہ کے نبی نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نظر پڑتے ہی حدیث میں ہے نزعہ، جلدی سے آپ نے اس کو جھپٹ لیا، نزعہ مانا جلدی سے کھینچ لینا، آپ نے اس کو نکال لیا، جلدی سے جھپٹ لیا، ثم ترہو، پھر اس انگوٹھی کو آپ نے پھینک دیا اور چھوٹی سی بات کہی، کہا ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلھا فی یدہ، جس آدمی کو یہ گوارا ہو کہ کل قیامت کے دن اس سونے کی انگوٹھی کے بجائے وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنے، جسے گوارا ہو سونے کی انگوٹھی کے بجائے اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنے، وہی سونا کا استعمال کرے یا سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اتنی بات کہہ کر کے اللہ کے رسول چلے گئے۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا خود خاتم کا، تم اپنی انگوٹھی لے لو، تم اپنی انگوٹھی لے لو، ٹھیک ہے پہننا جائز نہیں ہے، نہ پہنو، انتفع بہ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیچ دو، قیمت لے لو، فائدہ اٹھاؤ، قربان جائیے صحابی رسول پر۔ انہوں نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں لے سکتا جس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا ہو، سونا نہیں، سونے سے مہنگی چیز کیوں نہ ہو، میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی منبر سے بارہا کہا گیا ہوگا کہ گٹکا حرام، تمباکو حرام، سگریٹ حرام،
لیکن 10 20 25 50 روپے کی چیزیں ہمارے اندر سے نہیں نکلتی ہیں، ہم کبھی نہیں پھینکتے ہیں، یا جتنی محرمات مسکرات غیر شرعی چیزیں ہیں اس پر ہمارے ایمان میں جوش نہیں آتا کہ نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو ہمیں بچ جانا چاہیے، نبی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے ہمیں اس کو پھینک دینا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم متبع کتاب و سنت ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں۔ کتاب و سنت پر چلنا کیا ہے؟ ایک مثال میں اور دوں، خاص کر اپنی خواتین کے لیے۔ سنن نبی داؤد میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، الکنز ما ہوا، بعض نسخوں میں زکوٰۃ الحلیہ، زیورات کے زکوٰۃ۔ اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عمر بن عاص یا عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی ایک روایت نقل کی۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امراۃ جاءت الی رسول اللہ، ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، وَمَعَهَا ابنۃ لَهَا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وَفِي يَدِ ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ پہلے عورتیں زیورات موٹا پہنتی تھیں، آج بھی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں آپ جائیں تو موٹے موٹے زیورات پہنتی، راجستھان وغیرہ میں ہم نے دیکھا، اب تو عورتیں باریک زیورات پہنتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کنگنوں کو دیکھا تو کہا تؤتینا زکوٰۃ ھذا، کہا تم ان زیورات کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، اس خاتون نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم ان کا زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرکی ان یسیرک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں ان سونوں کے کنگنوں کے بجائے اللہ آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ صرف اتنی بات کہی۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ عورتوں کو زیورات سے کتنی انسیت ہوتی ہے، بیمار ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، لیکن زیورات کی حفاظت ان کی فطرت میں، زیورات کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ وہ بھی عورتیں تھیں، وہ بھی ایک عورت تھی۔ جب نبی نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہو تو کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگنوں کے بجائے آگ کے انگارے پہنائے جائیں؟ صرف اتنی بات کہی ہی تھی اللہ کے نبی نے، فخلعتہما، جلدی سے اس خاتون نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے دونوں کنگنوں کو نکال لیا، وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی گود میں پھینک دیا۔ کہا اللہ کے رسول ہما للہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر صدقہ، یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہے۔ آپ زکوٰۃ نہیں، پورا زیور لے لیجئے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے نہیں پہننا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے حوالے سے جب کوئی بات کسی صحابی کسی صحابیہ تک پہنچ جاتی تو وہاں تعویل نہیں تھی، وہاں تاخیر نہیں تھی، وہاں فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں بہانے نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاشربہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیق ذہب وتمر، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب نہیں حرام ہوئی تھی، جب شراب نہیں حرام ہوئی تھی۔ عرب معاشرے میں کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، حتیٰ کہ اسلام کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کو، ابی بن کعب کو، ابو عبیدہ کو کچی پکی کھجوروں سے بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا۔ یہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ کہتے ہیں شراب ایسی چیز ہوتی ہے جو گھٹی میں پڑ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، نکلتی نہیں۔
لیکن جب ایمان ہو تو کوئی بڑی سے بڑی چیز ہی کیوں نہ ہو لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، آدمی لمحوں میں فیصلہ لے لیتا۔ کہتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، فجاءہم آتی، اتنے میں ایک آنے والا، ایک آدمی، صرف ایک آدمی آیا اور کہا کہ تم یہاں شراب پی رہے ہو، ابھی مدینہ کی گلیوں میں میں نے اعلان سنا ہے، نبی اعلان کروا رہے ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام کر دی گئی۔ صرف ایک آواز، ایک اطلاع، ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ حدیث میں ہے کہ انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے کہا قم یا انس، اے انس اٹھو، فہری کہا ان مٹکوں کو، ان گھڑوں کو اڈیل دو۔ حضرت انس کہتے ہیں فقمت الی مہراس لنا، میں اٹھا، میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اسی نیزے کے نچلے دستے سے میں نے ان مٹکوں کو مار مار کر کے توڑ دیا۔ صحیح بخاری کتاب المظالم میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب سب الخمر فی الطریق، اس باب میں ہے کہ جرت الخمر فی شقق المدینہ کلمہ، اس دن شراب اتنی پھینکی گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں جیسے پانی بہ رہا ہو، لوگوں نے فوراً اس پر عمل کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ عادت ہے دھیرے دھیرے ہم اس کو ختم کریں گے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا جب کوئی چیز کہی جاتی ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یا داڑھی وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن کا انتظار کرتے ہیں، جب تھوڑی سی کھسکھسی آ جائے گی اس وقت ہم چھوڑیں گے، اس سے پہلے اللہ جانے آدمی رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو ہم بہانے بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں بہانہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے کتاب الصید والذبائح میں ایک لمبی روایت نکل کی ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ محرم سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا اور اس وقت تک یہ پالتو گدھے حرام نہیں ہوئے تھے، خیبر میں کثرت سے گدھے پائے جا رہے تھے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ بڑی مشقت، بڑی محنت کے بعد خیبر فتح ہوا تھا۔ کئی دنوں کی محنت مشقت کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو صحابہ نے ان گدھوں کو پکڑ پکڑ کر کے ذبح کیا اور ہاڈیاں چڑھا دی، گوشت پک رہا تھا۔ صحابہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کئی دنوں کے بعد ابھی کھانا نصیب ہوگا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے ان اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں پالتو گدھے کے گوشت کو، گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے اعلان سنتے ہی فوقفیت القدور، ہاڈیاں ڈیکچیاں الٹ دی گئیں، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، جو گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ صحابہ نے وہاں یہ نہیں سوچا کہ ہم مدینہ سے دور ہیں، ہم مجبور ہیں، آج کھا لیتے ہیں، مدینہ پہنچ کر کے اس پر عمل کریں گے، چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جی نہیں، صحابہ تو وہ تھے نبی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کانوں تک پہنچتی تو اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے، اس میں چوں چرا یوں ان کے ہاں پایا ہی نہیں جاتا تھا، یا دنیاوی ضرب و تقسیم نہیں پایا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں اتباع کی، پیروی کی، اطاعت و فرما برداری کی جو صحابہ کرام کے ہاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں، بالخصوص سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ایک بڑی اہم آیت بیان کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے یا کسی دردناک فتنے میں، بڑے فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ایسے لوگوں کا مسلط کر دیا جانا جو موجودہ وقت میں ہم پر مسلط ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات آپ سے سوال کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم کو ستایا جاتا ہے، آنکھیں دکھائی جاتی ہیں یا ہم پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، جانتے ہیں کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اس لیے دنیا کے لوگ ہم
جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ٹائٹل تو ہے لیکن صحیح طور سے ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، حقیقت میں ہم کھوکھلے ہیں، کھوکھلے، وہ روح وہ اسپرٹ نہیں ہے جو قرآن حدیث کا مطلوب تھا، جو صحابہ کا تھا۔ آج دنیا والے اس لیے ستا رہے ہیں کہ ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس لیے سزا دے گا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن حدیث پر نہیں چلتے تھے، دنیا میں بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے دو چار ہوں گے۔ تو کیوں نہ وہ طریقہ اپنائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ دنیا میں بھی کتاب و سنت پر چلے اور جہاں بھی گئے کامیاب و کامرا ہوئے، دنیا نے ان کا استقبال کیا، دنیا نے ان کا لوہا مانا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے گا، کیونکہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دے چکا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ وہی طریقہ اپنائیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، کتاب و سنت پر چلے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے تاکہ دنیا ہم کو آنکھ نہ دکھائے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر اور گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔